ان کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ اب بس عید الاضحیٰ قریب ہی ہے۔ 27 تاریخ کو عید الاضحیٰ پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ساتھ منائی جائے گی۔ تو کراچی کی جہاں پر سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے ایشیا کی، کراچی کی مویشی منڈی میں عید الاضحیٰ سے صرف 2 دن پہلے ہم نے دیکھا خریداروں کا جو رش تھا وہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، اور شہری بڑی تعداد میں، کیونکہ شہری اسی وقت کا بیسکلی انتظار کر رہے تھے کہ تاکہ بھائی ذرا دام بھی گریں، اور ذرا کیونکہ گرمی کی وجہ سے لوگ تھوڑا یہ بھی اوائڈ کر رہے تھے کہ ہم بہت ارلی جو ہے نا جانور کو گھر پہ نہ لائیں۔ بھائی اب تو ایسے ہے کہ جیم پیک ہو گئی نا منڈیاں، اور یہ جو خاص طور پر یہ والا ویکنڈ گزرا ہے، اوور دا ویکنڈ جو رش تھا، ہر گلی کے اندر جانور آف لوڈ ہو رہے تھے، اور سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ منڈی چڑھ گئی ہے، منڈی تیز ہو گئی ہے بلکہ، اور جو بڑے جانور ہیں ان کی منڈی بھی تیز ہو گئی، چھوٹے جانور ہیں ان کی بھی تیز ہو گئی ہے۔ بٹ کراچی میں وہ جو رونقیں ہم مس کر رہے تھے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ویکنڈ سے سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ کیا خوبصورت جانور ہیں، کیا خوبصورت جسامت ہے، کیا کلرز ہیں۔ اچھا وہ تو ہے ہی ہیں، ساتھ میں جو لوگ ان جانوروں کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی فیملیز کے ہمراہ گلی گلی جا رہے ہیں، محلوں میں پھر رہے ہیں، فیملیز کو، بچوں کو دکھا رہے ہیں، اونٹ، گائے، چھوٹے بکرے، بیل، زبردست ماحول ہے۔ اچھا بڑے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں نا، اگر آپ گلی محلوں میں جائیں تو آپ کو فیملیز بیٹھی نظر آتی ہیں، باقاعدہ انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، بیٹھک لگائی ہوئی ہوتی ہے چارپائی پر، پیڈسٹل فین لگا ہوتا ہے، چائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو دیکھ بھال بھی کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کی وہ، اور فیملیز ایسا لگ رہا ہوتا ہے ایک ہی فیملی ہے سارے، اور باقاعدہ طور پر ان جانوروں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو بہترین غذا کھلانا اور ان کے ناز نخرے اٹھانا ہم نے دیکھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ باتیں ہو رہی تھی، جی فلاں گلی میں دیکھا ہے اس کی گائے ایسی ہے، فلاں صاحب کے یہاں اتنے کی گائے آئی ہے، یہ اتنے کا جانور آیا ہے۔ تو کراچی میں یہ منظر بڑا ہم خوبصورت دیکھتے ہیں، گلی گلی محلہ محلہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں نے تھوڑی لیٹ خریداری کی، لیکن بچوں کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، اور بچوں کی فرمائشیں جب ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر پیرنٹس جو ہے نا ہتھیار ڈالتے ہیں۔ بچوں نے کیا دھوم مچایا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں رات میرے ساتھ ہوئی کیا۔ رات کو 3 بجے میرا دروازہ نوک ہوا، پہلی فرمائش آئی جناب سائم بھائی ٹھنڈا پانی دے دیں۔ پھر اس کے بعد 4 بجے دروازہ نوک ہوا، سائم بھائی بجلی کی تار لگا دیں، لائٹیں آن کرنی ہے۔ پھر 5 بجے نوک ہوا، برف دے دیں۔ تو مطلب جو صدف یہ بات کر رہی تھی، بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، پوری فیملیز جاگ رہی ہیں، پوری جو ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، وہ ایک فیملی بنی ہوتی ہے۔ اچھا پھر 7-8 بجے کے ٹائم پہ نا پھر وہ ٹہلانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اپنے جانور دوسری گلی میں لے کے جانا، پھر ان کے جانور ہماری گلی میں آتے ہیں، تو بڑا زبردست ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، اور یہ رونقیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فل گہما گہمی کا ماحول ہے کراچی شہر میں، اور ظاہر ہے پورے ملک میں ہوگا۔ تو ذرا ہمارے نمائندگان ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے۔ انور خان نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے، اور نواب شیر ہمارے ساتھ پشاور سے، لاہور سے الفت مغل نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے کہاں چلنا ہے؟ پشاور چلتے ہیں سب سے پہلے نواب شیر کے پاس۔ اور نواب شیر بتائیے گا، منڈی میں گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، خریداروں کا رش دیکھ رہے ہیں، کون سی منڈی میں ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت پشاور کی رنگ روڈ مویشی منڈی میں موجود ہوں، جہاں پر جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے، اور خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بہتاؤ عروج پر ہے، جبکہ بہتاؤ پر جو ہے وہ نوک جھوک کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ابھی بھی جو منڈی ہے وہ کافی تیز ہے، اور صبح صبح ہی جو خریدار ہے وہ منڈی پہنچے ہوئے ہے اور اپنے من پسند جانور کی تلاش میں ہے۔ ہر کوئی اس وقت سستے سے سستا اور اچھے سے اچھا جانور جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بیوپاری جو ہے وہ قیمت کم کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں، اور شہریوں کا یہی خیال تھا کہ آخری دنوں میں جو ہے وہ ریٹ کم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ منڈی کافی تیز ہے، اور بیوپاریوں کی جانب سے جو ہے وہ ریٹ کم نہیں کیا جا رہا۔ خریدار تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پشاور کی منڈیوں میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ پچھلے سال جو بیل 2.5 لاکھ کا فروخت ہو رہا تھا، اب ان کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ اور 4 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خریدار تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں، اور بیوپاریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو
ہو چکی ہے، جبکہ ان کے چارے کا ریٹ بھی جو ہے وہ کافی بڑھ چکے ہیں اور دیگر اخراجات بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بیوپاری بھی جو ہے وہ ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت پشاور کی جو مویشی منڈی ہے ان میں کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. زیادہ تر جو مویشی ہے وہ فروخت ہو چکے ہیں اور کم تر جو مویشی ہے وہ رہ گئے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ آخری دنوں میں اور آخری وقت میں جو ہے وہ قیمتیں کم ہو جائے گی اور وہ پھر جو ہے وہ جانور خرید لیں گے، لیکن اب جو ہے وہ ان کی قیمتیں مزید جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے اور خریدار جو ہے وہ کافی مایوسی کے ساتھ ان کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے. لیکن کچھ خریدار ایسے بھی ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ہر حال میں جو ہے انہوں نے جانور لینا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ کافی ضد کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے کچھ خریداروں سے بات ہوئی ہے تو ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بچے جو ہے وہ کافی ضد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے کہ اب تو صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو جانور لے کے آؤ. تو یہی وجہ ہے کہ بعض خریدار جو ہے وہ مہنگے داموں جانور خرید رہے ہیں. اور اس وقت پشاور کی جو منڈیاں ہیں وہ کافی دلچسپ صورتحال وہاں پر جاری ہے اور خریداروں اور بیوپاروں کے درمیان جو ہے وہ ریٹ پر کافی نوک جھوک بھی جاری ہے. اگر بکرے اور دمبوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہے اور دمبا جو ہے وہ چھوٹا سے چھوٹا دمبا بھی جو ہے وہ 1,20,000 سے کم نہیں. اسی طرح اگر بکرے کی بات کی جائے تو بکرا بھی جو ہے وہ 80,000 1 لاکھ روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. تو شہری جو ہے وہ کافی مایوس بھی دکھائی دے رہی ہے اور بیوپاریوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریٹ کم نہیں کیا جا رہا. تو اس وقت جو ہے وہ منڈیوں کی کافی دلچسپ صورتحال ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ بیوپاری ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہے اور شہری جو ہے وہ زیادہ ریٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو دونوں جانب سے جو ہے ابھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ریٹ پر جو ہے وہ نوک جھوک کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بہت جو ہے وہ ابھی بھی عروج پر ہے. جی زبردست. ٹھیک ہے نواب شیر ہمارے ساتھ رہے گا. ہم ذرا لاہور چلے جاتے ہیں. لاہور سے الفت مغل نے ہمیں جوائن کیا. الفت مغل آپ بتائیے، منڈی چڑھی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، دام تیز ہیں، خریداروں کا رش ہے منڈی میں، اور کون سی منڈی میں اس وقت آپ؟ صاحب بہت شکریہ. لاہور کی یہ سب سے بڑی منڈی ہے شاہپور کانجرا. یہ منڈی ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جانور لائے گئے تھے. بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے تک ویڑے یہاں پر لائے گئے تھے. اونٹ تھے، بکرے، چھترے، دمبے، ہر طرح کے جانور تھے اور لاہوریوں نے بھی جی بھر کے خریداری کی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک نے اپنی من پسند کا خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدا ہے. اگر ابھی ہم بات کریں، جب میں صبح آ رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی منڈی میں کون ہوگا، شاید اتنا زیادہ رش نہیں ہوگا، لیکن حیران کن طور پر رات گئے تک شاپنگ ہوتی رہی، خریداری ہوتی رہی. ابھی پھر لوگ بڑی تعداد میں یہاں بڑے خوبصورت بیل لے کر آئے ہوئے ہیں اور بڑے سجا کر بیوپاری کھڑے. یہاں پر تھوڑا سا منڈی کا ریٹ کم ہوا ہے کیونکہ بیوپاری پریشان ہے کہ آپ آگے 2 دن رہ گئے نہ بکے تو پھر واپس لے جانا پڑے گا، لے آنے کا بھی کرایہ پڑے گا، واپس لے جانے کا بھی کرایہ پڑے گا. تو اب جو خریدار ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ اگر کہیں ہم اب بھی رہ گئے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ عید والے دن خریدنا پڑے تو پھر مزید جانور مہنگے ہو جائیں گے. بڑے مہنگے 2 کروڑ روپے یہاں پر جانوروں کے مانگے گئے. تو میں ایک دن آیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے، انہوں نے کہا جی 2 کروڑ روپے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی بیل پال لوں، لیکن جب دیکھا کہ ان کا بڑا مشکل کام ہے، بیوپاری بیچارہ رل جاتا ہے ان جانوروں کے ساتھ، تو پھر بڑا مشکل کام ہے. میں نے یہ اپنا ارادہ ترک کر دیا. لیکن بڑے زبردست یہاں پر بیل لائے گئے اور اس وقت بھی منڈی میں بڑی گہما گہمی ہے. لوگ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق خرید رہے ہیں. بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، بیوپاری پریشان ہے کہ ان کو ان کی قیمت نہیں مل رہی. اچھا، یہ جو آپ کے پیچھے جانور کھڑا ہے الفت، ہم دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت سا، اس کو اگر ہم پنجابی میں کہیں تو یہ چترا مترا اس کو جانور کہتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کلر کا. نہیں، جو پیچھے آپ ہی کھڑا ہے یہ، اس کا ریٹ بتائیے گا، کیا ریٹ ہے اس کا؟ بلیک اینڈ وائٹ کا بھی، اور یہ جو غالباً براؤن والا ہے آپ کے ساتھ، اس کا بھی ریٹ بتائیے گا. میں دونوں بیوپاری. السلام علیکم، کی حال ہے جی؟ الحمدللہ جناب ٹھیک ٹھاک. کی اینو کی کھاوندے ہیں، وہ کی پالیا، کنے دا ہے یہ جناب 50 لاکھ روپے دا ہے. اس ٹائم 15 لاکھ روپے مول نہیں لگتا پیا. اچھا مناسب منگو نا. 50 لاکھ کتنے 15 لاکھ تے اسی ہونے دا 15 لاکھ روپیہ مول مانگنے پہ پھر نہیں لگا. کتنے دا دینا؟ اینڈ کتنا دا؟ اینڈ اسی 12 لاکھ روپے دا دیسا. 50 لاکھ روپے مانگا، پھر 15 پہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 لاکھ روپے. بیوپاری بھی تھوڑا زیادہ ریٹ مانگتا ہے. اصل میں سائم یہ ہے کہ جو دیہاتوں سے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ شہری بابو ہے، ان کو کیا پتا، اور شہری جو ہے وہ کہتے ہیں یہ پینڈو ہے، ان کو کیا پتا. تو یہ ان کا مقابلہ چلتا رہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیل ہے آپ کا. ہاں جی. کتنے لگے ہیں اور آپ کتنے مانگ رہے ہیں؟ کتنے تک دے دیں گے آپ؟ 10 مانگ رہے ہیں، 2.5 لاکھ رہا ہے. آپ 10 مانگ رہے ہیں اور 2.5 لاکھ لگتا ہے. 2.5 لاکھ مانگ رہے ہیں. تو آپ نے دینا کتنے کا جو آپ کو بھی مناسب ملے اور کسی کی اچھی قربانی بھی؟ 7 کا. 7 لاکھ کا.
देखिए साहब, अब मैं 7 लाख तक तो ले आया हूँ। अब जाहिर है जिन्होंने खरीदना है, ये भी लोग भी ज्यादती करते हैं कि वो 10 लाख मांग रहे हैं लेकिन 2.5 लाख इसका लगता है, तो ये व्यापारी भी परेशान है। जाहिर है पूरा दिन इन्हें जानवरों के साथ घूमना पड़ता है। और मंडी में अब चूंकि बैल इसलिए घुमाए जाते हैं कि व्यापारियों का कहना है कि वो अपने पाँव की मट्टी छोड़ते हैं, अगली जगह जाए, शायद उनका ग्राहक वहाँ पे खड़ा होगा, तो पूरा दिन यही उनका घूमते रहते हैं। बाज़ों का ऐसा होता है कि जब वो लेके आते हैं तो कोई ग्राहक आता है, उसको बैल अच्छा लगता है, वो लेके चला जाता है। ये बैल इंतज़ार में है और लोग इस वक्त बड़ी तादाद में मंडी का रुख भी कर रहे हैं, तो ख़रीदारी भी चल रही है, व्यापारी भी परेशान है, और जिन्होंने अभी तक बैल या बकरे नहीं लिए वो भी परेशान है, क्योंकि आगे अब बच्चे तंग कर रहे हैं कि ज़ाहिर है बच्चों ने उसको घुमाना होता है, मोहल्ले में घुमाना होता है, बच्चों के पास अब दिन बहुत कम है, तो अब बस पेरेंट्स जो हैं फरमाइशें पूरी करना शुरू कर दें, और वो हमने देखा कि हो भी रही हैं। अनवर की तरफ चलते हैं कराची, और कराची में क्या सूरत हाल है जानते हैं। अनवर बताइएगा, बड़ी खबरें आई कि वीकेंड पर बड़ी खरीदारी हुई है, तो हमें बताइएगा कि क्या दाम नीचे आए या बच्चों की छुट्टियां हो गई या उन्होंने फरमाइशें की, वजूहात क्या हैं? देखिए, कराची के अंदर इंफरादी इज्तिमाई तौर पर सबसे बड़ी कुर्बानी कराची के अंदर की जाती है। अब कराची के अंदर सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले के अंदर। कराची के अंदर जो शॉपिंग का तरीक़ाकार है, यानी जो परचेज़ करने के लोग आते सरे शाम आते हैं और रात गए तक मंडी के अंदर रहते हैं। इस वक्त कराची की मरकज़ी मंडी समेत शहर के अंदर वाक़ 9 जो मवेशी मंडियाँ हैं उसके अंदर बेशतर तादाद के अंदर, यानी आप ये कह सकते हैं कि 80 से 85% जानवर मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त किए जा चुके हैं। अब मंडी की बात करेंगे तो मंडियाँ अब आपको वीरान नज़र आएंगी। कराची के हज़ारों गली मोहल्ले इस वक्त आबाद हैं। ये तमाम के तमाम जानवर जो कि अनवा अक़साम के थे, वो तमाम के तमाम जानवर अब कराची के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के अंदर हैं। कराची के अंदर आपको मल्टी चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आप 15 लाख से लेकर 55 लाख और 55 लाख से लेकर 60 लाख तक के बासानी बड़े बैल भी खरीद सकते हैं। वो अफराद जो साहिब इस्तात होते हैं, इसके साथ साथ वो अफराद के जिनको 1 से 1.5 लाख, 2 से 2.5 लाख के मुनासिब जानवर की ज़रूरत होती है, वो भी इनको बासानी मिल जाते हैं। मैं इस वक्त शाहरा फैसल से मुतसिल FTC मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। पहले दिन जब यहाँ पे आए थे तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जानवर मौजूद थे। अब तक कमोबेश तमाम जानवर इस मंडी के फ़रोख्त किए जा चुके हैं। अलबत्ता अब भी बाद जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कीमतें 8 से 9 लाख रुपए हैं, और मुनासिब कीमत के ऊपर गाय, भैंस और बच्चियाँ भी यहाँ पर दस्तियाब है, जिनकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए के दरमियान है। कराची के अंदर सूरत हाल ये होती है कि बड़ी तादाद से मुल्क से बाहर से व्यापारी आते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो हर सूरत के अंदर इन तमाम के तमाम जानवरों को फ़रोख्त करके जाएँ, क्योंकि वापसी के ऊपर खासा उनके ऊपर खर्चात आ जाते हैं। तो कराची के जो मुकामी व्यापारी होते हैं वो अब इस वक्त मंडियों में आना शुरू हो चुके हैं, और अब वक्त है कराची के मुकामी व्यापारियों का। और कराची के शहरियों की एक बड़ी तादाद वो भी है, लेकिन बड़ी मुख्तसर सी, जो ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद मंडियों का रुख करती है और वहाँ से जानवर ख़रीदती है। और ईद उल अज़हा के पहले दिन भी बाद मवेशी मंडियों के अंदर कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त किए जाते हैं। उनकी कीमतें इंतहाई कम तरीन सतह के ऊपर आ जाती हैं। तो कराची के अंदर अगर बात की जाएगी तो मंडी इस वक्त तेज़ नहीं है, मंडी बिल्कुल नॉर्मल है और बासानी लोग अपनी पसंदीदा जानवर खरीद सकते हैं। अलबत्ता कराची की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों से बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर जानवर इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अंदर 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो अब लोगों की बड़ी कोशिश ये है कि वो जानवर जो कुर्बानी के लिए घरों के ऊपर लाएं, बस अब वो ले लें, और क्योंकि 2 दिन रह गए, टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, अनवर खान और उल्फत मुगल, आपका भी। आप लोग हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे मंडियों की। अच्छा, मैंने इस दफ़ा एक और चीज़ नोटिस की है, ख़ास तौर पर अगर हम ये अपने ज़रा नाज़िमाबाद वाले इलाके की बात करें ना, ख़वातीन का रुझान मैंने देखा है इस दफ़ा मवेशियों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंने वो पाया है। और 8-9 बजे हम देखते हैं ख़वातीन, हमारी बहनें, बेटियां छोटी छोटी टहला रही होती हैं बड़े बड़े मवेशियों को। भाई टहलाने के साथ साथ जिस तरीके से वो चारा उनका बना रही हैं, खाना बना रही हैं, उनको खिला रही हैं, जबरदस्त। भाई बड़ी खुशी होती है देख के। बड़ा जबरदस्त। एक टाइम था ना कि वो ख़वातीन जो थी वो थोड़ा डरती थी जानवरों से और वो इतना करीब नहीं जाती थी। अब तो बाकायदा इतने बड़े बड़े बैल टहला रही होती है और बड़ा अच्छा रेसें भी लगा रही होती हैं भाई। अच्छा, रेसों को तो वैसे हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको टहलाएं, घुमाएं फिराएं। तो ज़रा ईद की जब आमद है तो शहर की गलियां, बाजार कुर्बानी के जानवरों और चारे के स्टॉल से सज गए हैं। अब जैसे कि आपने ख़वातीन का भी नाम लिया, वो भी, बच्चे भी सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। तो इशरत खान हमें मजीद बता रही हैं। गोल गोल चलता तेज धार ये व्हील आजकल हर गली, मोहल्लों और चौराहे पर नजर आएगा। ईद कुर्बान आते ही सब्ज चारे, भूसा, जंतर और दीगर लवाजमात के आर्जी स्टॉल सज गए। हम लोग स्पेशली हर साल ईद मनाने यहाँ आते अमेरिका से,
تو میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آئی ہوں یہاں چارہ لینے، اور ہم لوگ بہت خیال رکھ رہے ہیں اپنی گایوں کا۔ ہم نے بیل لیے اور بیل ہمارا جو کتر کھاتے ہیں، باقی دلیا اٹی چھلکا بوسی وہ مکس کر کے دیتے ہیں کتر میں۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی سنت ابراہیمی سے قبل اپنے جانوروں کی خاطرداری کے لیے سرگرم نظر آئے۔ میرے پاس ایک دمبا اور بکرا ہے اور ایک گائے ہے، ان کا میں چارہ لینے آیا ہوں۔ میں چارہ لینے آئی ہوں، گائے کو کھلانا ہے۔ بکروں کے لیے چارہ لینے آیا ہوں اور عید تک کے یہ اس کو جان بنانی اس کی۔ جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے بڑی عید کے آتے ہی چارے کی مانگ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ عید کے دوران کام چلتا ہے، ویسے کم ہوتا ہے، 10 من 15 من بس یہی چلتا رہتا ہے۔ دوسری دانا کتر ہر چیز چلتی ہے اس دنوں میں۔ عید قربان صرف ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ اثار، محبت اور جذبہ قربانی کا عملی پیغام ہے۔ کتر، جنتر، بھوسی یا پھر سبز چارہ عید قربان کے قریب آتے ہی ان سب چیزوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہری کہتے ہیں عید قربان تک جانوروں کی خوب کھلائی پلائی کرنا ہے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ عشق خان، ARY نیوز، کراچی۔